بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو آور چینل جی ایم پی انسپائر ٹی وی. ایک لمبے عرصے کے وقفے کے بعد ہم آپ کو دوبارہ ویلکم کہتے ہیں. ناظرین، زیادہ دیر کرنے سے پہلے ہم اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں. آج کا ہمارا ٹاپک ہے علم، کیونکہ ہر چیز کی ابتدا اللہ نے اس کائنات میں علم کو رکھا ہے، تو ہم بھی ابتدا علم سے کرتے ہیں. ایک آپ کو تاریخی واقعہ بتاتا ہوں علم کے متعلق. حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار ملتان میں ہے، ان کو آپ ایک مذہبی یا ایک تصوف یا ایک مجذوب کہہ سکتے ہیں. ان کی شخصیت کے کئی ہمیں اجزاء ملتے ہیں. مثلا ان کو بغداد یعنی عراق میں بھی دیکھا گیا ہے، اس کے علاوہ ایران میں دیکھا گیا ہے، اور لیکن ان کی تدفین ملتان میں ہوئی ہے. حضرت شاہ شمس تبریز بیسکلی ایک مجذوب تھے. بلیک کلر کا یعنی کالے رنگ کا لباس پہنتے تھے، اور ان کی ساری زندگی ایک مجذوبیت میں گزری ہے. ایک دفعہ حضرت شاہ شمس تبریز ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے دل میں کشف ہوا، کیونکہ اللہ پاک، آپ کو وضاحت کر دوں کہ اللہ پاک نے انبیاء کے بعد معجزات بند کر دیے ہیں، یعنی معجزات نہیں اب ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اولیاء کو انبیاء کی میراث قرار دیا ہے. تو ان کے دل میں کشف ہوا. کشف کیا ہوا؟ اللہ نے دل میں ایک آواز ڈالی کہ اے شمس، فلاں جگہ پر جا، ایک میرا بڑا علم والا، بڑا باادب اور ایک علم والی شخصیت ہے، اس کے دل پر آپ نے چوٹ پہنچانی ہے. حضرت شاہ شمس تبریز باحکم الہی اس جگہ پر گئے. اب ہم آپ کو اس واقعے کی دوسری تصویر کی طرف لے جاتے ہیں. وہ دوسری تصویر ہے حضرت جلال الدین رومی. بہت بڑی علمی شخصیت ہے. ان کی شخصیت کی طرف حضرت جلال الدین رومی اتنی بڑی شخصیت تھے، اتنا علم تھا کہ کہتے ہیں کہ صبح جب وہ اپنے گھر سے نکلتے اپنی سواری پہ، تو ان کی سواری جدت سے گزرتی، دائیں بائیں لوگ کھڑے ہوتے بڑے دور دور سے، اور آپ نے علمی اور فقہی مسائل، فقہ کے اور علم کے مسائل ان سے پوچھتے اور وہ فی البدیہہ جواب دیتے. ایک دفعہ اسی طرح ان کی سواری وہاں سے گزر رہی تھی، تو حضرت شاہ شمس تبریز بھی نگاہیں نیچی کیے ہوئے وہاں پہ بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے تھے. تو حضرت جلال الدین رومی وہاں سے گزرے تو انہوں نے بھی ہاتھ کھڑا کیا کہ حضرت میرا بھی ایک سوال ہے. حضرت جلال الدین رومی نے پوچھا کہ ہاں جی بتائیے آپ کا کیا سوال ہے. انہوں نے کہا کہ یا حضرت آپ کو میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ علم کی کیا تعریف ہے، علم کسے کہتے ہیں. حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ علم کا مطلب ہے سیکھنا، جاننا، سمجھنا. حضرت شاہ شمس تبریز آگے سے خاموش ہو گئے. حضرت جلال الدین رومی کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ یہ جو شخص مجھ سے سوال کر رہا ہے، وہ جانتے تو نہیں تھے کہ یہ میرے سوال سے پتہ نہیں مطمئن ہوا کہ نہیں. آپ نیچے اتر گئے اپنی سواری سے. انہوں نے پوچھا کہ اے حضرت، آپ میرے سوال سے مطمئن ہوئے؟ حضرت شاہ شمس تبریز نے کہا کہ نہیں، میں مطمئن نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ میرے علم کے مطابق تو علم کا مطلب یہ سمجھنا، جاننا یا سیکھنا ہی ہے. تو انہوں نے کہا میں مطمئن نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے. انہوں نے کہا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا کہ علم کا مطلب ہے سچائی جاننا، یعنی حالات و واقعات کسی بھی چیز کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں، اس میں سے آپ کو سچ تلاش کرنا، اسے علم کہتے ہیں. تاریخ بتاتی ہے کہ یہ بات سننے کے بعد حضرت جلال الدین رومی غش کھا کر گر پڑے. جب وہ ہوش میں آئے تو انہوں نے کہا کہ اندازہ کر لیں میں اتنی دیر سے لوگوں کو علم سکھا رہا ہوں اور مجھے خود علم کی تعریف کا ہی نہیں پتہ. اور یوں حضرت جلال الدین رومی نے حضرت شاہ شمس تبریز کی ایک طرف سے کہتے ہیں شاگردی اختیار کر لی. ان کو لے کے چلے گئے اور اپنے حجرے میں، اور تاریخ بتاتی ہے کہ 6 ماہ وہ باہر نہیں نکلے. وجہ کیا تھی کہ حضرت جلال الدین رومی کو باطنی علوم کا نہیں پتہ تھا، وہ صرف دینی علوم اور دنیاوی علوم کا پتہ تھا. حضرت شاہ شمس تبریز سے انہوں نے باطنی علوم کا علم سیکھا. اور یہ چھوٹا سا واقعہ اسی یہاں پر اختتام پذیر کرتے ہیں، اور آپ کو اس سے ایک کنکلوژن یہ بتاتے ہیں کہ ساری دنیا علم حاصل کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کی بیسک جو علم کا مطلب ہے وہ ہم نے آپ کو اس واقعے میں بتایا ہے. تو ہم آپ کو یہ دعوت بھی دیتے ہیں کہ آپ ہمارا یہ جو چینل ہے جی ایم پی انسپائر ٹی وی، اس کو ہم نے دوبارہ سے ریوائیو کیا ہے، تو اس کو سبسکرائب کریں اور ہمیں مزید ویڈیوز بنانے کی حوصلہ افزائی کریں. تھینک یو ویری مچ.